بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آیا اسٹوڈیو کے پیج سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو جو آج کل رمضان المبارک کے حوالہ سے جو عوام الناس کے اندر مسئلے درپیش آ رہے ہیں اور جن کا نوجوانوں کو بلکہ عمر رسیدہ لوگ بھی کچھ ایسے ہیں کہ کئی مسئلے ایسے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے اور وہ پوچھنا بھی کسی سے مناسب نہیں سمجھتے، تو آئیے اسٹوڈیو نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنے پیج سے لوگوں کی رہنمائی فرما سکیں۔ بعض لوگ خود کو پروموٹ کرنے کے لیے، خود کو فیمس کرنے کے لیے اپنا پیج چلاتے ہیں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آئیے اسٹوڈیو کو جنہوں نے خود کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، خود کو فیمس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنا پیج چلایا۔ اللہ کریم آئیے اسٹوڈیو کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کچھ سوالات ہیں تو ان سوالات پہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، تو آئیے ان سوالات سے پہلے میں دعوت نعت دیتا ہوں۔ بلبل مدینہ عزت مآب محترم جناب فیصل توحید اویسی صاحب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں۔ جناب فیصل توحید اویسی صاحب۔ شالا انجدا نصیب ہووے منگو دعا کہ شالا انجدا نصیب ہووے جد موت آوے سانو سوہڑا قریب ہووے جد موت آوے مینو سوہڑا قریب ہووے کی پوچھ دیو میرے تو سوہڑے دیاں عطاواں کی پوچھ دیو میرے تو سوہڑے دیاں عطاواں جنوں خیر پاوے مدنی
او نہ کدی غریب ہووے جنوں خیر پاوے آقا نہ کدی غریب ہووے جد موت آوے سانو سوہونا قریب ہوئے. بہت ہی پیارا شعر لکھتا ہے. جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جس ویلے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے سوہنا قدم ٹکاوے تے قدماں چٹے پواں میں منظر عجیب ہووے قدماں چٹے پواں میں منظر عجیب ہووے. مقطع اس کلام کا. ایک وار حال حاکم پوچھ لے جے سونا کے ایک وار حال حاکم پوچھ لے جے سونا کے پوچھ لے جے سونا کے میرے دل نو مڑ ہجر دی نہ کدی سلیب ہووے میرے دل نو مڑ ہجر دی نہ کدی سلیب ہووے منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہووے جد خیر جد موت آوے سانو سوہنا قریب ہوئے. تو آئیے ناظرین، یہ تھے فیصل توحید اویسی صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز سے ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کی عمر میں، آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم، آج جو کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور ان کے جوابات میں آپ کو گوش نشین کروں گا کہ جو پہلا سوال ہے جو صاحب نے کیا ہے کہ آیا کہ غسل فرض ہو جائے جب انسان پر تو پھر روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو اس پر علماء اکرام نے بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو جائے، اگر وہ سویا ہے تو اس پر غسل فرض ہو گیا، تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جب غسل فرض ہو جائے تو وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
جب غسل فرض ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ قائم رہتا ہے۔ تو ہاں اگر کوئی نوجوان اپنے آپ پر ظلم کرے، خود اپنے آپ پر غسل فرض کرے، تو پھر اس کا روزہ بھی جاتا رہے گا اور وہ سخت گناہگار بھی ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، جو دوسرا سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے سوال کیا کیا ناپاکی کی حالت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ جب انسان ناپاک ہے، پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو غسل کر کے جلدی جلدی پاکی حاصل کر سکے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے پاکی حاصل نہیں کر سکا، کسی وجہ سے اس کا غسل رہ گیا ہے، تو اس کو روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ روزہ رکھ کر فوراً غسل کرے۔ نماز فوت ہونے سے پہلے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور خود کو پاک کر لے۔ میں اپنے دل کی یہ بات بتاتا چلوں کہ یار زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ آخری سانس کہاں ختم ہو جانی ہے۔ آج ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں باہر بھی نکلنا ہے کہ نہیں، ہمیں باہر نکلنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم پر غسل فرض ہو جائے تو ہم جلدی جلدی جتنی جلدی ہو سکے ہم خود کو پاک کریں، غسل کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جنبی انسان ہو، جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، جس گھر میں جنبی ہو انسان ہو یا کوئی کتا ہو یا کوئی جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں جلدی سے جلد جب غسل فرض ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، جو تیسرا سوال ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا مسواک کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو اس پر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ مسواک کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ظہر کے بعد مسواک کر لی جائے تو روزہ نہیں جاتا، روزہ چلا جاتا ہے، قائم نہیں رہتا، تو ظہر سے پہلے کی جائے تو روزہ قائم رہتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسواک کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو جس ٹائم بھی کی جائے اس پر روزے پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ہاں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو تازہ مسواک ہے وہ مسواک کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ وہ مسواک کا جب تازہ مسواک کی جائے گی تو اس کا ذائقہ منہ میں آ جائے گا، اس کا اثر منہ میں آ جائے گا، تو وہ مسواک کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، جو چوتھا سوال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیا شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو پہلی تو بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان اس میں روزے رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کو صحت والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو شوگر والے مریض کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ کچھ لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں کہ 10 سے 15 سال پرانی شوگر ہوتی ہے، لیکن وہ سحری کے ٹائم میڈیسن کھا کے پھر افطاری کے بعد وہ میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کا روزہ گزر جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ محترمہ، ان کی تقریباً 550 کے قریب شوگر ہے، لیکن وہ ہماری فیملی کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ سارا رمضان اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسا عمل نہیں ہے کہ چھوٹی سی بیماری ہو تو بندہ روزہ چھوڑ دے تو کہے میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں اگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان 14 سے 15 گھنٹے تک میڈیسن کھائے بنا نہیں رہ سکتا تو پھر روزہ انسان چھوڑ سکتا ہے، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ رہ بھی سکتا ہو میڈیسن کے بنا اور روزہ بھی چھوڑ دے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے 5واں سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیا حقہ اور سگریٹ اور سگار پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو اس پر بھی علماء کرام نے فرمایا کہ حقہ، سگریٹ اور سگار پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، جاتا رہتا ہے، قائم نہیں رہتا، کیونکہ منہ میں وہ ذائقہ آ جاتا ہے،
ہم نے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کیا، روزے کے معنی کو نہ سمجھا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل روزہ ہے ہی وہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کو روک کر رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم حقہ پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے یا سگار پیئیں گے تو ہمارے منہ میں بدبو آ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے، تو جب اس انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ فرشتہ منہ پیچھے کر لیتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم سگریٹ پیئیں گے، حقہ پیئیں گے، سگار پیئیں گے تو ہمارے منہ میں بدبو آ جائے گی۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسی بدبو سے محفوظ رکھے۔ جو روزہ کی بو ہے وہ تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عصر کا وقت آتا ہے تو اس کے منہ سے بو جو آتی ہے اللہ کریم کو وہ بو مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو روزہ دار کی فضیلت ہے، لیکن یہ دنیا دار کی بو اللہ کریم ہمیں ایسی بدبو سے محفوظ فرمائے، اور روزہ جیسی بو سے اللہ کریم ہمیں استفادہ فرمائے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میں آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنے جا رہا ہوں جو نوجوانوں کے بارے میں ہے، کیا نسوار اور پان کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غیرت کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرحمن، آپ نے فرمایا کہ نسوار اور پان کھانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں بعض لوگ آپ کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ روزہ نہیں گیا کیونکہ آپ نے جو پان کا تھوک ہے وہ تو باہر پھینک دیا، حلق سے نیچے تو گیا ہی نہیں۔ جو نسوار کا تھوک ہے وہ تو آپ نے باہر پھینک دیا، آپ کی حلق سے نیچے تو گیا ہی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پان کھایا، نسوار کھائی، آپ نے اپنی خواہشات نفس کو پورا کیا، آپ نے اپنے خواہشات نفس کو نہیں روکا، تو اس وجہ سے روزہ نسوار کھانے سے اور پان کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، ایک اور سوال جو آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے، کہ غیبت، چغلی اور جھوٹ سے روزہ جاتا رہتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو اس پر بھی علماء کرام نے فرمایا کہ غیبت، چغلی اور جھوٹ سے روزہ تو قائم رہتا ہے، لیکن انسان کے روزے کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس انسان سے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب انسان چغلی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، تو وہ روزہ تو قائم رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یا فلاں بندے نے جھوٹ بولا تو روزہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں روزہ قائم رہے گا، لیکن جو روزے کے اندر نورانیت ہے، روزے کے اندر رونق ہے، روزے کے اندر ایک لذت ہے، مزہ ہے، وہ جاتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس جیسی جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، ایک اور سوال میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ جو عورتیں، بعض عورتوں کا سوال یہ ہوتا ہے، بعض ناظرین نے یہ سوال بھی کیا سوشل میڈیا پر، کیا حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ تو اس پر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ حاملہ عورت جو ہے، اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میری جان جاتی رہے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر اس کو یہ اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میری جان سلامت رہے گی، میں تندرست رہوں گی، تو پھر وہ روزہ چھوڑنے کی حقدار نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گی۔ تو دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ اگر اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی تو دودھ پلانے کی وجہ سے میری جان جاتی رہے گی یا مجھ پر کمزوری آ جائے گی، تو پھر روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ ورنہ بچے کو دودھ بھی پلایا جائے، اگر اس عورت کو اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ میں بچے کو دودھ بھی پلاؤں اور مجھ پر کمزوری بھی نہیں آئے گی اور میری جان کا بھی جانے کا بھی خدشہ نہیں ہوگا، تو جب اس بات کا خدشہ نہ ہو تو پھر عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 سوالات میں آپ کے ذہن نشین کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ محترم و مکرم عزت مآب برادر مکرم محترم جناب فیصل توحید اویسی صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز اور صوفیانہ کلام۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ جو آج کل نعت خوان بنے ہوئے ہیں، نعت خون کی شکل میں، ایسے نہیں ہیں، یہ صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور سنت رسول بھی چہرے پر سجی ہوئی ہے۔ نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہندے نے نصیبہ والیانو یار دے دیدار ہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہندے نے گناہ گاراں غریباں لئی دعا کرنی دن راتی گناہ گاراں دعا کرنی دن راتی انو کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہندے نے انو کہندے نے غم خواری تے انج غم خوار ہندے نے۔ حاصل کلام شعر ہے۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر گھر سارا رضا جے یار دی ہوئے کدو انکار ہندے نے
رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہندے نے۔ اس کلام کا مقطع ہے ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حسد امتحانات دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حسد امتحانات دا جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گار ہندے نے۔ جڑے زہرا دے بچیاں دے او خدمت گار ہندے نے۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہندے نے۔ تو آئیے ناظرین، یہ تھے فیصل توحید اویسی صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ تو پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا، کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو اس پر علماء کا دو طرح کا موقف ہے۔ جو ایک موقف یہ ہے کہ چاہے وین کے اندر انجیکشن لگوایا جائے یا گوشت کے اندر لگوایا جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور مقتدر علماء اکرام، مفسرین اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ چاہے انجیکشن وین کے اندر لگایا جائے یا گوشت کے اندر لگایا جائے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انجیکشن کو مؤخر کر لیں، انجیکشن کے اندر تاخیر کر لیں، ہم افطاری کے بعد انجیکشن لگوا لیں۔ اگر بہت ہی ضرورت ہے انجیکشن لگوانے کی، تو جو میں نے تمام فتاویٰ کو مد نظر رکھ کر جو مسئلہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے انجیکشن وین کے اندر لگوایا جائے یا گوشت کے اندر لگوایا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال کہ کیا خون ٹیسٹ کروانے سے یا کسی کو خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم خون ٹیسٹ کروائیں یا کسی کو خون دیں، کسی کو ضرورت ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ قائم رہتا ہے۔ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکالنا یا کسی کو خون دینا، ہاں ایک مسئلہ ضرور میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ یار ہم کسی کو خون دیں گے تو ہم پر کمزوری ہو جائے گی، ہم پر کمزوری کا مسئلہ درپیش آ جائے گا، تو پھر ہمیں خون دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم خون دے دیں تو ہم پر کمزوری بھی طاری نہ ہو تو پھر روزہ قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ تو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزہ کی حالت میں گیم وغیرہ کھیلنا یا لوڈو وغیرہ کھیلنا کیسا ہے؟ تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ روزہ کی حالت میں گیم وغیرہ، تاش وغیرہ، کوئی بھی گیم ہے اس کو کھیلنا
ناجائز ہے، غلط ہے۔ جتنا ٹائم، بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹائم پاس ہو رہا ہے، روزے کا ٹائم نہیں تھا پاس ہو رہا، تو ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ گیم کھیل رہے ہیں، تو ایسا غلط ہے۔ جتنا ٹائم ہم گیم کو دیتے ہیں کاش ہم اتنا ٹائم قرآن کو دیں یا فرمان مصطفیٰ کو دیں۔ تو جتنا ٹائم ہم گیم کو دیتے ہیں ہم استغفار میں وہ ٹائم گزاریں، ہم اللہ کی عبادت میں وہ ٹائم گزاریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے میں وہ ٹائم گزاریں، تو اللہ کریم ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کا یہ سلسلہ ہم سوالات و جوابات کا ختم کرتے ہیں۔ تو جس بھی ناظرین کو کوئی بھی سوال، کوئی مسئلہ درپیش ہو، وہ آئی ایس اسٹوڈیو کے پیج پر نمبر بھی دیا گیا ہے، اس پر بھی رابطہ کر سکتا ہے، یا ویڈیو کے اوپر کمنٹ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے، آئی ایس اسٹوڈیو کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بھی بات۔ آئی ایس اسٹوڈیو نے جو مشن لے کر اپنا یہ نظام شروع کیا، تو ان کا مشن یہ تھا تاکہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے، کسی کی لائف بدل جائے ہماری بات سے، تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم آئی ایس اسٹوڈیو سے آپ ناظرین کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ کریم ہمارے اسٹوڈیو کی بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔